السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگوں کا الحمدللہ 2 سبق مکمل ہو چکا، اور آج ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کا تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 مکمل ہو چکا، اور آج کا سبق ہم لوگوں کا تختی نمبر 3، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سبق ہے۔ اس میں چونکہ بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ زبر کو بھی کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، زیر کو بھی کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، پیش کو بھی کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی چیز کو اس تختی میں سمجھایا جا رہا ہے کہ زبر زیر پیش کو آپ کو جلدی پڑھنا ہے، نہ کہ اسے کھینچنا ہے۔ اسی کے اوپر یہ پورا سبق ہے تختی نمبر 3۔ اس کو آپ جتنا اچھے سے سمجھ جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ہر ایک سبق کو جتنا زیادہ اچھے سے آپ سمجھیں گے اتنا زیادہ اس میں خوبصورتی بھی پیدا ہوگی، اور آپ لوگوں کا قرآن بھی اتنا زیادہ صحیح ہوگا۔ تو آج ہم لوگوں کا سبق تختی نمبر 3 چلے گا، اور صرف زبر کا قاعدہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے بنا دیر کیے ہوئے سبق شروع کرتے ہیں، اور خوب اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی پہچان: زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اسے پھر سے سمجھ لیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی پہچان: زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اسے آپ جتنا اچھے سے یاد کریں گے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا، تاکہ بعد میں جا کر کے آپ بھولیں نہ، کیونکہ اگر آپ اسے بھول جائیں گے تو پھر قرآن پڑھنا بھی بھول جائیں گے۔ تو یہ قرآن کو پڑھنے کے اصول کچھ ہیں، آداب ہیں اور کچھ قواعد ہیں، تو اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اب اس کی مثال، جیسے حمزہ زبر آ، اب اسے سمجھ لیں۔ اگر اس پر زبر یا زیر یا پیش یا پھر جزم نہ ہوتا تو یہ الف کہلاتا، لیکن چونکہ یہ خالی نہیں ہے تو یہ حمزہ ہے، تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اسی طریقے سے لے کے یہاں تک پہنچیں گے۔ یا زبر یا، یہ آپ لوگ اپنا سبق ریکارڈ کر کے بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں غور و فکر کرنے والی بات ہے، اسے سمجھنے والی بات ہے کہ ان تینوں کے اوپر زبر ہے، تو تینوں کو جلدی پڑھنا ہے، مطلب بہت ہی کوئک، جلدی ایک دم پڑھ کے نکلنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ درسا اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ زبر کو جلدی پڑھنا ہے، زیر کو جلدی پڑھنا ہے، پیش کو جلدی پڑھنا ہے۔ تو اب زبر کی مثال ہے یہاں پہ، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، درس۔ واو زبر وا، دال زبر دا، عین زبر ع، ودع۔ باقی سبق آپ لوگ ریکارڈ کر کے بھیجیں گے، اور میں بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح پڑھا یا نہیں۔ آپ کو میں گروپ میں ہی بتا دوں گا، یا واٹس ایپ پرسنل پر ہی بتا دوں گا کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پہ میں آگے پڑھ کر کے نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ بتا دوں گا کون کون سے حروف ہیں، تاکہ پہچاننے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ یہ عین ہے، با ہے، یہ دال ہے، یہ کاف ہے، یہ سین ہے، یہ با ہے، یہ دال ہے، یہ خا ہے، یہ لام ہے،
یہ با ہے، یہ لام ہے، یہ غین ہے، یہ واو ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے، یہ سین ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے۔ اب آپ لوگوں کو اپنا سبق ریکارڈ بھی کرنا ہے، خوب مشق بھی کریں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق کرائیں، یعنی اسے مشق بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشق کہتے ہیں پریکٹس کرنے کو، جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے آپ اتنا زیادہ اس میں پرفیکٹ ہوتے چلے جائیں گے۔